السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہفتے کا دن اور اگلا ہفتہ بہت سی امیدیں بہتری کی لے کر آئے گا. چونکہ وجہ کیا ہے، 20 جنوری بھی آنے والی ہے، لیکن اس ہفتے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی، صرف آپ کے نالج کے لیے بتاتا چلوں. اور 20 جنوری کا کیوں انتظار ہے وہ بڑی سا بتا. دانیال عزیز کیا جھوٹ بول گئے، یعنی کچھ تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے بات کرتے ہوئے. اور لاس اینجلس میں جو آگ لگی اس کے اثرات کیا ہوئے. بشرا بی بی کے بارے میں عمران خان کھڑے ہو گئے، لیکن وہ میں کچھ کہانی آپ کے سامنے کچھ حقائق بتانے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ملاقاتیں کیوں نہیں ہوئی. عمران خان نے ساری وجہ بتا دی. اور 171 مشہور عامہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. تفصیلات تو میں آپ کو کل بتاؤں گا، جو کہ پیر والے دن ایکسپیکٹڈ ہے اس فیصلے کا آنا. اور سب سے پہلے تو وہ جو امریکی سفیر ہے ڈونلڈ بلوم، دانیال عزیز چودھری کے گھر آمد اور ڈنر ساتھ کیا. اب دیکھیں امریکی کس حد تک فواد چوہدری سے ملاقات ہونا، پھر باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہونا، کچھ کھانوں پر ڈنر اٹینڈ کرنا، پھر اس طرح، اور اس کو پھر پروپیگیٹ کرنا، لوگوں تک بتانا. یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان کے معاملات میں امریکن انوالومنٹ کس حد تک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹھ کر نہیں، ان کے سٹیک ہے یہاں پر. اور یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر سارے معاملات امریکی مرضی کے بغیر چلے جائیں تو یہ ناممکن سی بات ہے. انوالومنٹ ہے اور حالات ان کے بس میں ہیں. اور اب آ کر دانیال عزیز نے بڑی ایک عجیب سی ایک انوکھی منطق پیش کیا انہوں نے کہ جن امریکیوں نے عمران نیازی کے لیے دستخط کیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان چین کو پاکستان میں آنے سے روکے گا. اب یہ والا اتنی بڑی بات کہہ دینا حیران کن بات ہے. چائنا کیوں نہیں آیا، کس طرح نہیں آیا، اور شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کیسے روڑے اٹکائے، یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں بحیثیت پاکستانی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عمران خان یا باقیوں نے، یعنی جو لڑائی عمران خان امریکہ کے خلاف لڑتا رہا تو وہ کیا ضرورت ہے پڑی. جب میری اوورسیز پاکستانیوں سے بھی بات ہوئی ان سے، انہوں نے انسانی، دیکھیں پھر بتاتا چلوں، کوئی رہائی کی بات یعنی کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی روکنے کے حوالے سے وہ بات ہو رہی ہے. یعنی یونائٹڈ نیشن جو ورکنگ پیپر ہے وہ اس حوالے سے ہے. امریکہ کے پارلیمنٹیرین ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور اگلے ہفتے میں 15 تاریخ کو یو کے پارلیمنٹ میں اگر وہ بات ہو رہی ہے تو وہ یہ بات ہو رہی ہے انسانی پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، آنکھیں بند کر کے بھی اگر کوئی کہے تو یہ یقین کرنا پڑے گا آپ کو کہ وائلیشن ہو رہی ہے. اور اس سے نقصان بہت زیادہ ہے، پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہے. اور یورپ کی فلائٹس، اچھا اس سے پہلے میرا 171 ملین پاؤنڈ کا کیس، میں مختلف ٹی وی چینل میں بیٹھ کر میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے، کھل کے میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ کیس بنتا نہیں. اچھا میں عام آدمی کی سمجھ کے لیے بتا دوں، بیٹھے ہوئے تھے بول نیوز کے پروگرام میں، حافظ احسان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور قادر خان مندو کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ حقائق سے ہٹ کے جھوٹ باتیں بتا رہے تھے، کیوں تو میں نے کی کہانی بتا رہے تھے. میں نے کہا انہیں برا لگا. بھئی آپ حقائق تو سچ بتائیں نا. پہلی تو بات بڑی واضح طور پر ہے کہ ملیر لینڈ جو ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بات ہے، وہ 6 ارب کے قریب اسیسمنٹ کی تھی، وہ 25 ارب کے قریب کرانا چاہ رہے تھے. یعنی وہ ساری زمین جو کنسولیڈیٹ کی تھی اس کی قیمت میکسیمم 25 ارب ہے. یہ تو سپریم کورٹ کا زیادتی ہوئی، کریڈٹ جاتا ہے، میں کریڈٹ کا لفظ نہیں کہوں گا، زیادتی ہوئی کہ 460 ارب روپے لے کر گئے. اور یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کا کام نہیں تھا. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے تو ایک بات کو سامنے لا کر کیا تاکہ وہ آگے کی طرف چیزیں جائیں. اب اس میں آگے فائنلٹی جو چیزوں کی ہوتی رہی وہ جسٹس اعجاز افضل صاحب اور جسٹس اعظم سعید شیخ صاحب معاملے کو دیکھتے رہے. مختلف ٹائم پہ یہ کیس لگتا رہا، تاہم بیٹھ کر یہ بات کو. پہلی تو بات یہ بتا دوں کہ یہ کوڑیوں کے بھاؤ زمین ملک ریاض کو دی گئی، یہ 5 لاکھ روپے ایکڑ تھی، اور اس کے عوض 460 ارب روپے. کتنا؟ 460 ارب روپیہ. ذرا غور کریں، 8 کروڑ روپے کے قریب کوئی تقریباً 1 ایکڑ حساب لگا لیں آپ، تو کہاں 5 لاکھ اور کہاں 8 کروڑ. 7 کروڑ 95 لاکھ روپے ڈیولپ کیا گورنمنٹ نے کی تھی، کیا حکومت سندھ نے کی تھی؟ ملک ریاض نے خود کی تھی. تو اس لیے یہ جو منی لانڈرنگ کا یہ جو کانسیپٹ، اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے بتا دوں آپ کو، پاکستان کے اندر کوئی کیس نہیں ہے منی لانڈرنگ کا، نہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے.
نہ پلی بارگین کی. آپ پلی بارگین کی ہوتی ہے نا ملک ریاض نے تو کوئی پلی بارگین نہیں کی. پیسہ جب وہ وہاں پر آیا پوچھا پاکستان گورنمنٹ کے پاس تھا کچھ نہیں, یا تو بیک گراؤنڈ پہ یہاں کوئی انکوائری چل رہی ہوتی یا ایسا کوئی آتا ہے منی لانڈرنگ کا کیس ہوتا, یہاں بہتر حل کیا تھا پیسہ پاکستان لاؤ, اور اس میں بھی ملک ریاض نے اپنا سیٹلمنٹ کی, ایگریمنٹ کیا, اور پیسہ وہ پاکستان میں لا کر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالا. سپریم کورٹ نے جو کہ یہ اسی زمین کے کانٹیکس میں تھا, اس لیے پیسہ وہاں ایڈجسٹ ہونا چاہیے تھا. پھر دوسری جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں اور ٹرسٹ کے کانٹیکس میں 170 ملین پاؤنڈ ایک, پھر وہ ٹرسٹ کے لیے زمین لی گئی. پہلے اگر ذوالفقار بخاری کے نام آ گئی تو پھر کیا ہو گیا, لیڈ ٹرسٹ کے لیے ایگریمنٹ ٹرسٹ کا ہی ہے, ٹرسٹ کے نام زمین آئی, القادہ یونیورسٹی بنی, اور آج وہ ٹرسٹ 458 کنال زمین چل رہی ہے, اس میں بھی کوئی ایسی بات. اچھا, اور اب کابینہ نے اگر منظوری دی, بند لفافوں میں دی کابینہ کا, تو کوئی بھی وزیر جو ہے وہ ملزم نہیں ہے, اور کابینہ کے جو فیصلے بھی ہیں غلط ہے یا صحیح ہے اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا, یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو. تو اس لیے یہ کیس کوئی بنتا نہیں, نیب کی نئی ترامیم کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کیس نہیں بنتا. یورپ کی فلائٹ سے صرف خریدار کو متوجہ کیا جا رہا تاکہ کوئی نہ ہو جسے سے خرید سکے اور اس کے منافع سے کمیشن بنایا جا سکے. دیکھا آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے, امریکی شہر جو لاس اینجلس میں آگ لے دل ہادن میں مناظر پیدا کیے اور سانے پر امریکی شہریوں کے ساتھ بھرپور ہمدردی رکھتے ہیں, لیکن اس تباہی کے ساتھ یہ واقعہ امریکی ڈیپ اسٹیٹ اور قرآنوں کے لیے ایک انتباہ بھی ہے جو دنیا بھر میں انسان دشمن پالیسیوں کو فروغ دے رہے ہیں. غزہ میں اسرائیلی جارحیت دے لیں جسے امریکی حمایت حاصل ہے, لاکھوں بے گناہ جانوں کو متاثر کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ میں لگی آگ کی چنگاری ہی لاس اینجلس پہنچ گئی ہو. یہ قدرت کا پیغام ہو سکتا ہے. سوچنا ہوگا کہ ظالم ہمیشہ اپنے انجام سے بچ نہیں سکتا. بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے گفتگو بڑی واضح کی ہے, گھریلو اور پردہ دار خاتون ہے, بے بنیاد اور جھوٹے کیس بنائے گئے دباؤ بنانے کے لیے, ان پہ عمران خان دبا لیں. القادر کیس بھی ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے. بشرا بی بی کو بنی گالہ میں رکھا گیا 3 مہینے, آپ کو یاد ہے, کمرے میں قید رکھا گیا. خود ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ عام قیدیوں کی طرح جیل میں رکھا جائے, اور 9 مہینے سخت ترین جیل برداشت کی بشرا بی بی صاحب نے بنی گالہ میں. کیا کیا تھا, عدت کا کیس اور یہ سارے کیس تھا ہی کچھ نہیں ان کیسوں کے درمیان, اور یہ مقصد صرف دباؤ پہ لانا تھا. بشرا بی بی کا کیس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, موسٹ پروپیگنڈا ہے, کسی ڈیل سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ہماری مذاکراتی ٹیم ان معاملات کو دیکھ رہی ہے. بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کے جو کمپین اور یہ شدید مذمت کرتا ہوں یہ بات, اور یہ بات بھی عمران خان نے کی, اس تاثر کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنجانی میں رکنے کے باوجود مجھے رہا کرنا طے تھا. اور میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں عمران خان صاحب کی, سنجانی جیسے ایشو کو اصل معاملہ سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حکومت کی بدنیتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں, 3.5 سال وزیر اعظم اچھی طرح سمجھتا ہوں یہ کیسے کام کرتے ہیں. اسلام آباد ڈی چونک میں کارکنوں کے ہمراہ پہنچ جانا بشرا بی بی کی کامیابی تھی. یہ دیکھیں بڑی بات کہی ہے جس پر ان کو خراج تحسین ہے. بشرا بی بی ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں, ہر وقت وہ ساتھ ہیں, اور انہیں ایک ہدایت پر عمل درآمد کیا. اور ملاقات کرنے والا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ بھی کلیئر کر دیا کہ کل ملاقاتوں کا دن تھا, کوئی بھی پارٹی لیڈر آپ سے ملنے نہیں آیا, اور آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے نام ملاقات کے لیے جیل انتظامیہ کو دیے. عمران خان نے جواب دیا, وہ فیصل چودھری نے میری ہدایت کے مطابق جیل انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا اور ناموں کی لسٹ بھی فراہم کی تھی, لیکن جیل انتظامیہ نے اجازت دینے سے منع کر دیا. جب جیل انتظامیہ ملاقات کی اجازت ہی نہیں دے رہی تو پھر یہاں کوئی کس لیے آتا. یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے. میں نے آپ کے سامنے اسی لیے کل بھی کہا تھا کہ نہیں, وہ ملاقات کے لیے بلائیں گے تب آئے گا نا. یعنی میں کئی دفعہ گیا ہوں ملنے کے لیے, باہر بٹھائی رکھتے, کئی دفعہ ان سے اجازت لی ہے تب نہیں ملے تھے, اجازت بھی دے دی ہے تب بھی وہ کہیں سے آتی ہے کال, کوئی دیکھتا ہے اس سارے معاملے کو, اور وہ اسٹیبلشمنٹ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے. آپ جو مرضی کہنا چاہیں, کہیں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.